حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی جو آج ہمارے آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ وہ ددری میں رہ کر اپنی فراست والی طاقت سے ہم کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کے تعلق سے ان کی محبت میں ان کا تذکرہ ہم یہاں کر رہے ہیں۔ اب تذکرہ کریں کیوں نہ؟ اس لیے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ان کا جب سورج طلوع ہوا، اس زمانے میں انہوں نے ہزاروں قسم کے ہیرے تیار کیے، ہزاروں ہیرے تیار کیے۔ اسی ہزاروں ہیروں میں سے ایک ہیرے کا نام مفتی عبدالحلیم صاحب۔ ہزاروں ہیرے تیار کیے، اسی ہزاروں ہیروں میں سے ایک ہیرے کا نام مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی ہے، جو پچھلے سال آج کی ہی تاریخ میں الحمدللہ حضرت کے ہاتھوں سے کلچی چلنے کا مدرسے کے افتتاح رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت کی گلپوشی اور تاج پوشی موتی مسجد میں طویلہ سینٹر میں وہاں پر الحمدللہ حضرت کو کیا گیا۔ آج کی ہی تاریخ ہے اور آج ہم ان کی یاد بنا کر کے یہاں پر سب لوگ اکٹھا ہوئے۔ اللہ رب العزت اس کی مشیت ہے، جس طرح جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے وہاں لے جا سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ آج اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ میں تھے، آج لوگوں نے قرب جوار میں ان کو جگہ دے دیا، اپنے قریب بلا لیا، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ کیوں؟ کس طرح سے؟ نبی کا دیدار اگر کرنا ہے تو مرنا ضروری ہے، انتقال ہونا، منتقل ہو جانا، قبر میں جانا ہے۔ تو اب وہ فراست والی طاقت سے، ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس طاقت سے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر اللہ والے، جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ہر اللہ والے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت رکھ دیتا ہے، یہ قوت رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو دیکھا کرتے ہیں، ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کے حق میں دعائے مغفرت گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کس کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کس کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی قید میں یوسف، کبھی مصر کا قیدی، کبھی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی مصر کا قیدی، کبھی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مولا تو جب چاہے کس کو کیا سے کیا کر دے۔ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ علماء اکرام کا جمع غفیر ہے۔ الحمدللہ حضور کی محبت میں اور مفتی عبدالحلیم صاحب کی محبت میں جو آج سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اور یہ جمع ہونے کی جو فہرست تیار کی جا رہی ہے، اسی فہرست میں میں نے اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ باقی بڑے بڑے علماء اکرام موجود ہیں، ان سے گفتگو شریف اور نیک باتیں ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل کی رونق اور اس کے انوار و تجلیات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عام محفل نہیں ہے۔ محسن قوم و ملت، فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
याद में महफिल सजाई गई है और महफिल का तर्ज और अंदाज ये बता रहा है कि वो जाने वाली शख्सियत इल्म का एक बड़ा मीनार है, इसलिए कि आने वाले भी ऐसे हैं कि जो इल्म से शगफ रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। मेरे बाजू में हुसैन भाई बैठे हैं, उनको खुसूसी तौर पर बम्बई से बुलाया गया है और जहाँ तक मेरा इल्म है कि आपने बड़े नज़दीक से हज़रत को देखा है, बड़े नज़दीक से आपने उन्हें देखा है, उनके साथ में रहे हैं हज़रत के, तो इतना साथ वाला आप उनकी खलबत को बयान कर सकता है, किसी दूसरे को बयान करना मुश्किल है। अब हाजी भी हैं और ये बहुत अजीब शख्सियत है, बारहा मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं, बारहा, यानी ये बड़ी खुशनसीबी है। मेरा भी ताल्लुक यहाँ एक मरतबा हज़रत के साथ में गया तो मदीना मुनव्वरा में जो वहाँ के रास्ते, वहाँ की जो खूबियाँ आपने बयान की हैं आज तक मुझे याद है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और वो दिन फिर वापस लाए कि हम और आप सब लोग साथ में हों। मेरी गुजारिश है कि आने वाले मेहमान को बड़ी मोहब्बत के साथ सुने और जो भी मिले उसे दुआ से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह सरकार नामदार मदीने के ताबेदार गरीबों के गम के साथ इसमें परवरदिगार गैबों का खबरदार साहिब पसीने खुशबूदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फैज़ व बरकत। प्यारे आका मक्की लाका हाशमी मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है, क़यामत की दुश्वार तरीन घाटियों से जल्द दर नजात पाने वाला शख्स वो होगा जो दुनिया में मुझ पर कफरत के साथ दुरूद पाक भेजेगा। सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, मुझसे पेशतर मुफ्ती साहब ने मेरी हौसला अफजाई की और मेरे मुतालिक वो बातें की जिसका मैं अपने आप को अहम नहीं पाता कि हज़रत की शफ़क़त है, मोहब्बत है। बहरहाल हाँ, ये बड़ी सआदत मंदी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने मदीने शरीफ की हाज़िरी भी मुफ्ती साहब के सदके पाई और गौसपा के दयार मुक़द्दस की हाज़िरी भी मुफ्ती साहब के। असल में फी ज़माना बाद लोग जो पीर बनाते हैं उनका ज़हन ये होता है उसे दुनियावी नफ़ा उठाना कि पीर साहब को ऐसी तावीज़ दे दे जिसकी बरकत से मेरा कारोबार चल पड़े, मुझे यानी दुनिया की तरक्की मिल जाए, मनसब मिल जाए, जाओ हशमत मिल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुश नसीब है वो लोग जो इन मानों पे पीर बना रहे हैं कि उनका पीर, उनका ईमान दुनिया से सलामती का ज़ामिन है और वो दुनिया से ईमान सलामती से ले जाने में कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फ़क़ीह इस्लाम खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार मुफ्ती अब्दुल हलीम सिद्दीकी अशरफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वो अजीम ज़ात कि इनको इनकी ताल्लुक से बस इतना ही कहना ये काफ़ी है कि जिस किसी को अगर फर्क ना हो तो उसकी इबादत का अंदाज देख लिया। मैंने मुफ्ती साहब के साथ बारहा सफ़र की सआदत पाई, हज़रत के कमरे ख़ास में साथ रहने का मौका मुझे मैसर आया। मैंने हज़रत को इबादत इस कदर पुरसुकून अंदाज में अदा करते देखा कि ऐसी इबादत का अंदाज मैंने किसी का देखा ही नहीं। एक मरतबा मैंने हज़रत से कहा, आम तौर पर जब भी हम नमाज पढ़ते हैं, चाहे मस्जिद में पढ़े या घर में पढ़े, कोई हमारे सामने से आसपास से गुजरे, उनकी आहट और आवाज़ हमारे ज़हन को मुनकशिर कर दी। लेकिन आपकी पलक झपकती है कोई शोर पर, कोई आवाज़ पर, और ना ही जो है आप मुड़कर देखते हैं, चाहे कितना भी शोर हो जाए, आप चाहे नमाज पढ़ रहे हो, चाहे तिलावत कर रहे हो, चाहे ज़िक्र व अस्कार में हो, लेकिन मामूली सा भी वो शोर आपकी इबादत में खलल पैदा नहीं करता। मुफ्ती साहब मुस्कुराने लगे, पता नहीं आप क्या सोचते हैं और क्या क्या देखते हैं।
ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس کو اپنی شان سمجھ کر نہ جانے مجھے ہمارا بن کر کتنے لوگوں میں بیان کرتا کہ فلاں صاحب میرے متعلق ایسا تھا، لیکن یہ مفتی صاحب کی ذات کی واقعی سرکار مفتی اعظمی سے عظیم حصہ انہوں نے پایا، سرکار قطب مدینہ سے عظیم حصہ پایا، سرکار مجاہد ملت سے عظیم حصہ پایا۔ جس نے مفتی صاحب کو دیکھا ہے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، اگر اس کی نظر اصلاح والی ہے نا تو وہ زندگی بھر کبھی مفتی صاحب کو بھول نہیں سکتا، جس نے مفتی صاحب کو اس نگاہ سے دیکھا۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے بس دنیا ہی سب کچھ ہوتا ہے تو وہ شاید ہو سکتا ہے مفتی صاحب سے متاثر نہ ہو، لیکن علم والے، ذوق والے، تقوی والے، اخلاص والے، کمالات والے کوئی ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا جو مفتی صاحب سے متاثر نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ مفتی صاحب کو سرکار غوث پاک کی زیارت کے ساتھ میری معلومات میں جو مجھے پتا ہے، ویسے تو نہ جانے انہوں نے کتنی مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ انہوں نے غوث پاک کی خواب میں زیارت کی، تب سے لے کر تا دم زیست زندگی کی آخری سانس تک صرف عصر و فجر کے علاوہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے میں ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا احسان آپ نے مجھے جنم میں دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، غوث پاک کو دیکھنے والی آنکھیں بھی تو چاہیے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، کوئی ایک مرتبہ دل سے ان کو پکار کر تو دیکھے۔ میرے گھر کے پاس ہی میرا ایک مدرسہ ہے جس وقتی، اس مدرسے کا نام ہے فیضان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں مسجد نبی شریف والا صاحب السلام میں حاضری کی سعادت پایا۔ ہر بار میں بغیر حضرت سے اجازت لیے کبھی مدینے کا سفر نہیں کیا۔ جب میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبی شریف میں پہنچ گیا ہوں اور مغرب کا آخری وقت ہے، میں دل میں خواب میں سوچ رہا ہوں کہ میں مفتی صاحب سے اجازت لیے بغیر مسجد نبی شریف میں کیسے داخل ہوں۔ اب صحن میں ہی کھڑے رہ کر میں سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب احرام باندھے مسجد نبی شریف میں تشریف لائے۔ تو میں نے سلام کیا، اس سے پہلے کہ کچھ کہتا حضرت نے فرمایا بابو ٹھہریے مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ خواب میں بھی دیکھیے وہ پیر کیسا کامل ہے کہ خواب میں بھی وہ نمازوں کی پابندی کا درس دیتا۔ جو مفتی صاحب نماز مغرب ادا کرتے رہے، بائیں ہاتھ کی جانب جنت البقیع شریف ہے، وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک قبر شریف اور ایک صاحب مجھے کھڑے رہ کر بلانے اور کہنے لگے حضرت ادھر آ جائیے، یہاں کر فاتحہ پڑھیے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ مولا علی کی ماں ہے۔ تو میں نے خواب میں ان سے پوچھا کیا یہ مومنہ تھی؟ یہ بھی مفتی صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان اور غیر ایمان کے متعلق یعنی انہوں نے ذہن دیا کہ جن کا ایمان ثابت ہے، جو مومنین ہیں ان کے لیے ہی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر بمبئی میں رہنے والے دنیا میں تعلیم رکھنے والوں کا کیا ذہن ہے۔ آج کل تو معاذ اللہ رب العالمین جو ہے بد عقیدہ کو بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بول رہے ہیں۔ میرا جب میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی کی ماں ہے، تو میں نے جب صبح بیدار ہوا مفتی صاحب کا معمول مجھے پتا تھا اتنے بجے حضرت فارغ ہوں گے، تو میں نے حضرت کو فون لگایا اور کہا میں نے ایسا ایسا کہا، تو حضرت نے کہا بڑا مبارک خواب ہے اور یہ جو ہے سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور پورا ان کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا ہاں یہ مومنہ تھی۔ اور مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قبر کے اندر تشریف لے گئے، لیٹ کر دیکھا اور پھر قبر سے فرمایا ہے قبر ان پر رحم کرنا، یہ میری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب سے مجھے وہ وصیت و برکت حاصل ہے۔ ایک آخری بات مفتی صاحب کے فضائل میں یہ عرض کروں کہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یعنی میں 1996 سے ماحول میں ہوں دعوت اسلامی۔ جب مفتی صاحب سے میں طالب ہوا 1985 میں اکولا میں 11ویں شریف کے مہینے میں حضرت تشریف لائے تھے، تب میں حضرت سے وابستہ ہوا 1985 میں۔ ایک دن میں بمبئی میں حضرت سے کہنے لگا حضرت کوئی ایک ایسا وظیفہ عطا فرما دیجیے جو زندگی بھر کے لیے مجھے یعنی کچھ اور وظیفے کرنے کی ضرورت ہو۔ حضرت نے دلائل خیرات شریف کا ایک جوس مجھے دیا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الرکن والمقام
وبحق كلامك الذي أنزلته في شهر رمضان بلغ روح سيدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام منی تحیۃ و سلام یا ذا الجلال والاکرام. اس کے پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا بابو اسے پڑھیے، اب حضور جتنا آپ کو نواز دیں. آپ بھی طریقہ بتائیے. بس یہ ہر نماز کے 7 مرتبہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا پڑھنے کے لیے، اور سوتے وقت یہ 11 بار پڑھنے کے لیے فرمایا. اس کو پڑھتے ہوئے 2.25 مہینہ گزرا. 11ویں شریف کا مہینہ، 11ویں شریف کا دن. بمبئی کا جلوس غوثیہ، موگرا میں جلوس غوثیہ سے فارغ ہو کر میں بمبئی پہنچا. عبدالسلام مسجد کے سامنے عبدالرحمان اسٹریٹ پر میں کھڑا تھا. میرے ایک جاننے والے صاحب نے مجھے سن 2013 میں کال کیا، کہا حسین بھائی چلیے آپ کو حضور نے مدینے یاد فرمایا ہے، آپ کسی بھی ٹور والے کے پاس جا کر پتہ کر لیجئے کیا خرچ آ رہا ہے، اس کی اکاؤنٹ ڈیٹیل دیجئے، ہم آپ پیسے ٹرانسفر کر دیں. سبحان اللہ. 2013-16 مارچ کو جو ہے میں پہلا عمرہ کیا. اس کے 1 مہینے کے بعد ایک صاحب نے اپنے پلے سے مجھے دوسرا عمرہ کرایا. اس کے 6 مہینے کے بعد ایک صاحب نے اپنے پلے سے مجھے تیسرا عمرہ کرایا. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین اس لاک ڈاؤن کے علاوہ متعدد دفعہ حاضری کا سبب ہے. سبحان اللہ. اور یہ سب کچھ مفتی صاحب کے قرب کی برکت ہے، ان کی نگاہ عنایت کی برکت ہے. الحمدللہ ان کی دیے ہوئے جو وظائف کی برکت سے مفتی صاحب ساری زندگی دلائل خیرات شریف کے ایسے پابند رہے کہ ایک دن اس سے فرمانے لگے، حضرت رتنا گیری میں اس سے فرمانے لگے 40 سال گزر گئے دلائل خیرات شریف اور دعائے حزب البحر کو پڑھتے ہوئے. میں نے آج تک کبھی اسے عمل کی نیت سے نہیں، فقط برکت کی نیت سے پڑھا. بتائیے جو ساری زندگی مستحبات اور نوافل کا ایسا پابند ہو، وہ کیوں کر اللہ و رسول کی بارگاہ کا مقبول ہو. اسی تصور کے ساتھ مفتی صاحب کی شان میں منقبت کے چند شعر پڑھتا ہوں جو حضرت کے خاص مریدی نے ان سے توجہ کیجیے. مطلب اس طرح تصور بانی ہے کہ پیر صاحب کے سامنے اور جو حضرت کی مزار فائز الانوار کی حاضری کا شرف جنہوں نے پایا ہے، تو حضرت کی رضا شریف کا تصور کیجیے گا. ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک کر دیجیے. جو بیچ میں کرسیاں خالی ہیں وہ صاحب ادھر آ کر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. کیا پیش کروں مرشد، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں مرشد، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں مرشد، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. حضور کے دین فرماتے ہیں نسبت سے شے بنتا ہے، درخت کی پہچان اس کے پھل کرا. کسی کو سرکار مفتی اعظم کی کرامت دیکھنی ہو تو مفتی اعظم کے مریدوں کو دیکھنا. روئے زمین پر شاید میں نے ہندوستان میں بہت دورہ کیا ہے، شاید آپ کو حضور مفتی اعظم کا کوئی مرید اعلانیہ فس کرتا ہوا نظر نہیں آئے. کوئی داڑھی منڈا الا ماشاءاللہ اگر کوئی ہوگا تو اس کی خود کی کم نصیبی، ورنہ مفتی اعظم کا مرید بے نمازی یا داڑھی منڈا نظر نہیں آئے. تو کسی نسبت جو ہے وہ شے کو ممتاز کرتی ہے، درخت کی پہچان اس کے پھل کا. مفتی سرکار مفتی اعظم کی ایسی عظیم الشان نسبت والے، برکت والے، کرامت والی شخصیت کی مفتی صاحب. میں حضرت کو لینے کے لیے منماڑ ریلوے اسٹیشن پر ریسیو کرنے کے لیے گیا. حضرت کو آنا تھا
कहाँ पर संगमनेर में एक जलसा था, साथ में सैयद शौक हमारे एक शौकत भाई है नागवा पे, आपने देखा होगा फिर मुफ्ती साहब उनको मिनी ओएस फरमाया करते थे, दूसरा ओएस सानी ओएस फरमाया करते थे, सॉरी। अचानक हुगली से आते हुए हजरत की तबीयत खराब हुई और जब मैं रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया तो मुझे शौकत ने बताने लगा कि हजरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हत्ता कि हजरत वसीयत फरमाने लगे। शौकत की उम्र उस वक्त 15-16 साल की, वो ज़ारो कतरा बोलने लगा। उसने कहा कि हजरत आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, तो हजरत फरमाने लगे अब मेरे लिए जमीन खरीदी जा चुकी है, मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे फला जगह पर पूरा काम करना वगैरह वगैरह। इसी पोजीशन में यानी दर्द की कैफियत में हजरत की आंख लगी। कुछ देर बाद जो हजरत उठे, बिल्कुल चेहरा हंसता खेलता चेहरा लेकर मुस्कुराते हुए आप जो बेदार हुए फरमाने लगे, अभी अभी मैंने देखा सरकार मुफ्ती आज़मीन 2 लोगों के कंधों पर हाथ रखकर मेरे पास तशरीफ लाए। इस दर्द की कैफियत में मैं उठने की कोशिश करने लगा, अर्ज करने लगा, सरकार आपने क्यों तरफ फरमाया? फरमाया अब्दुल हलीम, मुझे पता चला तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही, तुम्हारे इफाके के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए मैं आया। जिसकी मदद के लिए कौम में मुफ्ती आज़म तशरीफ लाते हो, वो मुफ्ती आज़म की बारगाह का कैसा मकबूल हो। गोला पूरे हम आमतौर पर बूढ़े आजकल के जवान ऐसे बदमिजाजे मामूली बात पर बिगड़ जाते, बद अखलाकी से पेश आते। मदीने शरीफ के सफर में मौलाना अब्दुल करीम साहब साथ में थे, वहां पर एक बदबख्त ने अपनी जान पर जुल्म करते हुए मुफ्ती साहब को मेरे जरिए से इतना सताया, यानी शाम की मगरिब होने को आई, हजरत को पेशाब लगी, कमरे की चाबी नहीं, हालांकि उसने 15,000 दिनार मुझसे ले चुका। इतना सताया, मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगा, कहा खुदा के वास्ते सरकार मुफ्ती आज़म के खलीफा है, उनकी उम्र पर तरस था, और वो जो है कमरे की चाबी, असर और मगरिब का यानी असर का आखिरी वक्त उसने चाबी, और अल्लाह पाक ने अल्लाह वाले को सताया, उसका ऐसा बदला किया। उसके नेक्स्ट 20 दिन के बाद एक शख्स ने उसे इसी तरह रुलाया कि मदीने मुनव्वरा में वही शख्स दूसरे के आगे हाथ जोड़ रहा था, खुदा के वास्ते मुझे कमरे की चाबी दो, और ऐसा रुस्वा हुआ कि उसके कपड़े फाड़े गए और फिर वजारतुल हज में उसको पुलिस लाकर जमा करना पड़ा। तो बहरहाल जिसने मेरे वली की शान में अदना तौहीन की, उसके लिए ऐलान है बेशक अल्लाह वालों को सताने से, उनके ताल्लुक से बदगुमानी फैलाने से बचना चाहिए। अब जो है मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे मकबूल, जो इनको सताया वो खुद पड़े। शायर कहता है, हम छोड़े किस दर को जाए को कहाँ जाए, जाए को कहाँ जाए, ये उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن العلم والکرم منبع العلم والعلم والحکم. بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹائم نہیں ہے، صرف کچھ باتیں بتانے کے لیے 2-4 منٹ کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. حضور فقیہ اسلام، مناظر اہل سنت، بقیت السلف، چشمہ رشد و ہدایت، حضور مفتی عبدالحلیم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم پیدائش میں ہم لوگ حاضری دے رہے ہیں. محترم سامعین حضرات، حضور کی ذات، مفتی صاحب کی ذات محتاج تعارف نہیں. ایک شاعر کہتا ہے، اور آپ سب، میں بھی حضرت سے طالب ہوں، اور آپ جتنے بھی لوگ مرید ہیں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم حضرت کے مزار پہ حاضری دیں گے. اور کیونکہ مریدوں کے لیے اپنے پیر کے مزار پہ حاضری دینا یہ عید ہے. شاعر کہتا ہے، ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا. ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا. 1000 بار بریلی شریف جائیں گے، 1000 بار بریلی شریف جائیں گے، دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا. اب اس کو اس طرح سے سنیے، 1000 بار ددری شریف جائیں گے، 1000 بار ددری شریف جائیں گے، دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا، دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا. محترم سامعین حضرات، میں گزشتہ سال اسی دن حضور کے ساتھ کنجی چلنا سے مجھے ابراہیم پٹنم آنے کا موقع ملا. بہت گفتگو کیا، اس سے پہلے میں کبھی گفتگو نہیں کیا تھا، ڈرتا تھا. مگر جب میں گفتگو کیا حضرت سے تو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹے سے بچے سے جس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں اسی طرح سے ایک بوڑھے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. یقیناً آپ جتنی باتیں بتائے، میں کچھ لمحے حضرت کے ساتھ رہ کر مجھے پتا چلا یقیناً آپ ایسے تھے. اور یقیناً میں یہ کہتا ہوں، میں ہی نہیں تمام سنی کہیں گے کہ حضور مفتی عبدالحلیم صاحب حضور مفتی اعظم ہند کے تمام کرامتوں میں سے ایک کرامت تھے. اور اس لیے کہ جو بھی حضور مفتی عبدالحلیم صاحب کو دیکھتے تھے تو حضور مفتی اعظم ہند کو یاد کرتے تھے. شاعر کہتا ہے، معرفت کے ایک حسین مینار ہے عبدالحلیم، معرفت کے ایک حسین مینار ہے عبدالحلیم، مہکے مہکے پھول کے گلزار ہے عبدالحلیم، مہکے مہکے پھول کے گلزار ہے عبدالحلیم. حضرت قطب مدینہ کے دعاؤں کے طفیل، حضرت قطب مدینہ کے دعاؤں کے طفیل، اہل سنت کے لیے ہتھیار ہے عبدالحلیم. آج وہ ہمارے ظاہری زندگی میں موجود نہیں ہے، مگر ان کا فیض جاری ہے، اور ان کے فیض سے عوام اہل سنت اور خواص اہل سنت فیضیاب ہو رہے ہیں. اس لیے ان سے محبت کرنا آپ کے لیے آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذمہ ہے. محترم سامعین حضرات، حضرت قطب مدینہ کے دعاؤں کے طفیل اہل سنت کے لیے ہتھیار ہے عبدالحلیم. دے رہی ہے یہ صدائیں جامعہ فیض رضا، دے رہی ہے یہ صدائیں جامعہ فیض رضا. سارے سنیوں کے گلے کا ہار ہے مفتی عبدالحلیم، سارے سنیوں کے گلے کا ہار ہے مفتی عبدالحلیم. اور سرورے کون و مکان کی جو کرے گستاخیاں، سرورے کون و مکان کی جو کرے گستاخیاں، ایسے نجدی کے لیے تلوار ہے مفتی عبدالحلیم، ایسے نجدی کے لیے تلوار ہے مفتی عبدالحلیم. محترم سامعین حضرات، وہ ظاہری زندگی سے پردہ کر چکے ہیں، مگر یاد رکھیے ایک بات یاد آئی کہ میں نے ایک کتاب میں مطالعہ کیا، اس میں وارث پاک، حاجی وارث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو روح ذائقۃ الموت نہیں فرمایا. صرف نفس جاندار کو، روح کو نہیں،
تو یقین کیجئے جان یہاں سے گئی ہے اور جسم ہماری نظروں سے اوجھل ہوا ہے، یقیناً روح تو زندہ ہے۔ اور میرے محترم سامعین حضرات، علماء تصوف کی کتابوں میں ہے کہ جب کوئی اللہ والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی تصرفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، اور جو سچے مرید ہوتے ہیں ان کی حاضری کے لیے، ان کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر ضروری ہے کہ آپ کے دل میں پیر کے لیے سچی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صرف دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے بھی محبت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مفتی صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم سب کو ددری شریف میں، مزار شریف میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم کا نومۃ العروس۔ حضرات، کچھ بولنے اور سننے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں ساری کائنات کے مالک و مختار اللہ کے محبوب گنبد خلدا میں آرام فرما کر ہم سب کو دیکھنے اور فریاد سنی اور پوری کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو بھیجا ہے اور بھیجتا رہے گا، لیکن دینی اعتبار سے وہ شخصیات زمین پر رہتی ہیں، ستاروں کی طرح چمکتی رہتی ہیں، اور ظاہری حالات سے جب چلے جاتے ہیں تو اپنے فیضان سے اپنے ماننے والوں کو منور کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جس ذات پاک کے تعلق سے اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، وہ محفل وہ ذات عام نہیں بلکہ بہت خاص ہے، یعنی جس کے ساتھ میں مفتی کا لفظ بھی ہے، فقی کا لفظ بھی ہے اور عالم کا لفظ بھی ہے، اس کے ساتھ میں وہ باعمل تھے، یعنی ان تمام خوبیوں کے ساتھ میں آپ باعمل تھے اور علم کے ایک مینار تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت کے ساتھ میں میری علمی ملاقات ہوئی اور علمی مسائل کے تعلق سے بات چیت ہوا کرتی تھی، یعنی میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اب بھی پڑھاتا ہوں، وہ حضرت کا قائم کرنا ہے، اور مسائل جب آتے تھے کچھ ایسے مسئلے بھی آئے کہ جو کتاب میں تو ہیں، لیکن جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کتابوں میں ملنے کے بعد بھی اپنے اکابر سے مشورہ کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے تھے کہ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ اس کو بتا دیا جائے، لیکن عقیدت اور مسئلے کی نوعیت یہ بتا رہی ہے کہ کسی ایسی ذات سے مشورہ کیا جائے جو اس کی تحقیق تک پہنچا ہوا ہو۔ تو ایک مسئلہ عام طور سے یہ آیا کہ ایک کی زندگی یعنی شرابی تھا، کبابی تھا، اس شرابی کبابی میں وہ اپنی بیوی سے بارہا اس نے کہا کہ میں کچھ بھی بول سکتا تھا، کچھ بھی بولا، کیا ہے کچھ بھی بولتا تھا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے میں نے بار بار اسے طلاق بھی دی ہو، لیکن ہو سکتا کا لفظ ہے، کیا ہے سکتا کا لفظ ہے۔ یہ مسئلہ میرے پاس آیا، اس نے کہا بتائیے اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک طویل زمانہ گزرا ہے، تقریباً 20 سال کا زمانہ ایسا ہے کہ میرے حالات ایسے رہے، ان حالات میں میں اپنی بیوی سے یہ جملہ بارہا بول سکتا ہوں، میری عادت رہی ہے، فطرت رہی ہے، وہ مجھ سے کہتی تھی بار بار، اب میں کیا کروں۔ مسئلہ میرے پاس آیا، جہاں سکتا ہو، شک ہو، وہاں پر
यकीन जाहिर नहीं होता है। कायदा कुल्लिया है ये कि यकीन जाहिर नहीं होता है, इस बात का यकीन है निकाह हुआ है, लेकिन तलाक देने के बारे में शक है। कायदा ये है कि इस शक से यकीन जाहिर नहीं होता है, मसला आम था। लेकिन जब हजरत के पास में आए तो हजरत ने बड़े अच्छे अंदाज में उसका हल किया। कहा कि शक ये कहता है कि तलाक नहीं हुई है, फिर भी एहतियातन आप तजदीद निकाह कराइए। यानी हजरत की तहकीक, यानी मसले की नौयत फिकी कुतुब ये कह रही थी कि उसके ऊपर तजदीद निकाह लाजिम नहीं था, लेकिन हजरत की फिकी बसीरत ये कह रही थी कि इसकी 20 साल की पेट में ये जुमला बोला है, बोल सकता है, इसके लिए तजदीद निकाह जरूरी है। हजरत ने बेसाख्ता कहा कि फिकी किताबों में ये है, मानता हूं कि शख्स यकीन जाहिर नहीं होता है, लेकिन ये निकाह का मसला है, और निकाह का मसला ये होता है कि अगर जराबी इधर से उधर हुआ, जब तक साथ रहेंगे तो जिना होगा। तो हमारे लिए हिदायत ये है कि हम और आप और जिससे भी पूछे वो उस गुनाह से बचे रहेंगे। इसलिए आप क्या करें, तजदीद निकाह करें। यानी किताबें कहते हैं मुफ्ती के लिए किताबें ही जरूरी नहीं है, बल्कि पढ़ाने वाले की बसीरत भी जरूरी होती है। यानी इल्मी बहस एक मसला और है, उसमें भी आपने बेसाख्ता, यानी मुझे लगता था कि इस उम्र पे यादाश्त कहाँ से होगी। एक मसला ये आया कि जैद अपनी दुकान देना चाहता है और दुकान देने वाला उसमें शराब या सूद का कारोबार करना चाहता है। अब इसमें क्या होगा, है ना? बताओ, रज़िया का जुज़िया ये कहता है कि वो सिर्फ किराए के लेने का जिम्मेदार है, बाकी वो गुनाह उस पर होगा। तो हजरत के सामने ये मसला पेश किया गया। हुजूर ने यानी फकीह मिल्लत ने ये फरमाया कि आप देखिए कि वो दुकान किस जगह पे है। यानी जुज़िया ये कहता है कि दुकान मालिक को उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन मेरे मुफ्ती की फकीह बसीरत ये कह रही थी कि आप उस दुकान कहाँ बनी है ये देखिए, कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ मुसलमान हो और वो बेचेगा शराब को, उसका मुआशरा जब खराब होगा मुस्लिम मुआशरा, उसके गुनाह के ज़िम्मेदार आप हो सकते हैं। अल्लाह। यानी फतावा रिज़विया का जुज़िया ये कह रहा है कि गुनाहगार वो होगा, करने वाला होगा, लेकिन कहते हैं यानी मुफ्ती या फतवा देना किसको कहते हैं। हजरत से जब मशवरा किया तो लाजिम ही आया कि ये बात ख्याल रखी जाए। बल्कि आपके इल्मी बात पर एक किताब, पूरी किताबें हैं फकीह अब्दुल हलीम के नाम से, उसका मुताला करें, इंशाअल्लाह उसके जुज़ियात मिलेंगे। लेकिन ये जो महफिल है इसमें आए हुए बहुत से मेहमान हैं और आपके खास मुरीद और जामिया फैज़ान फातिमा और दारुल हलीमिया के नासिब आला, इन्होंने बड़े कद्दो काबिज की महफिल सजाई है, इसलिए कि जिससे अकीदत होती है वो अकीदत किसी न किसी रंग में जाहिर हो ही जाती है ना। और मुफ्ती साहब का शायद एक डॉक्टर इकबाल का शेर है, वो अपने मुरीदीन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कह रहे थे, कोई महताब से जाके ये कह दे, कोई महताब से जाके ये कह दे कि वो अपनी किरणों को छुपा कर रख ले, मैं अपने चाहने वाले को एक एक को बोलना सिखा दूं। बात को दावल होने लगी। नबी के नूर से पीरों को
نبی کے نور سے پیروں مرشد باصفا چمکے بریلی میں رضا چمکے مدینے میں دیا چمکے باصفا عبد الحلیم 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 ضیا کا فیض پہنچانا مرد مدینہ سے ضیا کا فیض پہنچانا مرد مدینہ سے ضیا کے فیض عبد الحلیم باصفا چمکے باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم ضیاء الدین کعبہ بے کرم ہے کتنا نورانی ہے ضیاء الدین کعبہ بے کرم ہے کتنا نورانی زبان التجا کھولو تو ہر بے التجا چمکے باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم شریعت اور طریقت کی مقدس راہگزاروں میں شریعت اور طریقت کی مقدس راہگزاروں میں سبز کا نقش پا چمکا لاکھوں رونما چمکے باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم چمک خان قدر کی زیادہ فضل رحمت کا چمک خان قدر کی زیادہ فضل رحمت کا دنیا کی جانشین بن کر مثال آئینہ چمکے باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم یہاں اعجاز ہر دم نور کی خیرات بٹتی ہے یہاں اعجاز ہر دم نور کی خیرات بٹتی ہے مدینے کی گلی میں جو گیا مدینے کی یہاں اعجاز ہر دم نور کی خیرات بٹتی ہے مدینے کی گلی میں جو گیا کو لگا چمکے باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا عبد الحلیم باصفا بنایا مجھکو سنا ہے تیرا احسان ہے مرشد بنایا مجھکو سنا ہے تیرا احسان ہے مرشد
تیرا مجھ کو یہ رتبہ ہے، تیرا احسان ہے مرشد، ملا مجھ کو یہ رتبہ ہے، تیرا احسان ہے مرشد، تیری نسبت نے مجھ کو کہہ دیا ہے کیا سے کیا مرشد، تیری نسبت نے مجھ کو کہہ دیا ہے کیا سے کیا مرشد، کا مجھ میں ورنہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، رکھا کیا مجھ میں ورنہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، بھٹکتا پھر رہا تھا درخشیا میں یوں ہی بے کس، بھٹکتا پھر رہا تھا درخشیا میں یوں ہی بے کس، دکھایا تو نے رستا ہے تیرا احسان ہے مرشد، دکھایا تو نے رستا ہے تیرا احسان ہے، یہ پیشن کا تھا شیدائی یوں ہی پھرتا تھا ننگے سر، پیشن کا تھا شیدائی یوں ہی پھرتا تھا ننگے سر، جو سر پر امامہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، یہ جو سر پر امامہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، زبان پر گالیاں ہونٹوں پہ گانے تھے کبھی جاری، زبان پر گالیاں ہونٹوں پہ گانے تھے کبھی جاری، یہ جو لب پر مدینہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، یہ جو لب پر مدینہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، بنایا مجھ کو اپنا ہے تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، نور کی برسات ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیر شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیر شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع الزمان صاحب قبلہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی بارگاہ عقیدت میں اپنی عقیدت میں خراج پیش کریں اور ہم سامعین کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت بگڑیاں بھی بنتی ہیں، بگڑیاں بھی بنتی ہیں، ان کے آستانے سے قسمتیں سنورتی ہیں ایک نظر اٹھانے سے، چور کو ولایت دی پانجھ کو دیا بیٹا، چور کو ولایت دی پانجھ کو دیا بیٹا، ہوتا ہے عطا سب کچھ غوثیہ خزانے سے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ علماء ملت اسلامیہ، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى واولیاء امتہ وعلماء ملتہ بررۃ التقیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ روشن در و دیوار نظر آتے ہیں، روشن در و دیوار نظر آتے ہیں، انوار ہی انوار نظر آتے ہیں۔ روشن در و دیوار نظر آتے ہیں، انوار ہی انوار نظر آتے ہیں، اور اللہ نے یہ حسن تصور ان کا، اللہ نے یہ حسن تصور ان کا، ہر سو میرے سرکار نظر آتے ہیں، ہر سو میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے اور انسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اپنے مرشد برحق کی ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو اس فرشگیتی پر بھیجا، لیکن سب کے بھیجنے کا مقصد الگ الگ ہے۔ عالم ارواح میں پروردگار عالم نے الستو بربکم کا خطاب فرماتے ہوئے پوری روحوں سے فرمایا، ساری ارواحوں نے اقرار کیا اور فرمایا بھلا اے مولا کریم تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے وہ اقرار جو عالم ارواح میں پروردگار عالم سے کیے تھے دنیا میں آ کر بھول گئے۔ ان بھولے بھٹکے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے اپنا وعدہ پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو بھیجا، تاکہ ان بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو جس نے رب کا اقرار کیا، یہاں آ کر الگ الگ معبودوں کو چن لیا ہے، انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ ان کو رب کی پہچان بتاؤ اور صحیح راستہ بتاؤ۔ سارے انبیاء کرام آتے رہے اور ان بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ بتاتے رہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کرام کے فرمان کو قبول کیا وہ لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور جن لوگوں نے انبیاء کرام کے فرمان کو قبول نہیں کیا وہ لوگ کافر و مشرک ہیں۔ یہ تو بھولے ہوئے لوگوں کی بات ہے، لیکن پروردگار عالم کا ایسا محبوب ہے جو عالم ارواح میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور دنیا میں آنے کے بعد وہ بھولے نہیں بلکہ اس اقرار پہ قائم رہے، پروردگار عالم کی ربوبیت کا اقرار کرتے رہے، وحدانیت کا اقرار کرتے رہے، الوہیت کا اقرار کرتے رہے، وہ لوگ ہیں اولیاء کرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو جس نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور دنیا میں آ کر اس سبب کو بھلایا نہیں، اس وعدہ کو بھلایا نہیں، وہ ہے اولیاء کرام۔ اور جس نے بھلا کیا ان بھلائے ہوئے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب جن کو وہ وعدہ یاد رہا، ان وعدے میں اولیاء کرام ہیں، اور ان اولیاء کرام کی میں سے ایک ایسے ہیں ولی کامل جن کی ہم اور آپ آج ولادت منا رہے ہیں، یوم ولادت۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسا مرشد، ایسا پیر عطا فرمایا ہے کہ ہمارے پیر نے جو وعدہ عالم ارواح میں کیا ہے وہی وعدہ فرش پہ بھی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد رکھا، اور ہم سب کو اس وعدوں کے ساتھ رکھیں کہ آج ہم میں کتنے ہیں جس کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن یہ فیضان حلیمی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فیضان ان کا جاری ہوا کہ صرف جوارے ہی نہیں بلکہ ملک کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے فضل و کرم سے مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ نے پیغام پھیلایا ہے، اور وہ پیغام آج تک علماؤں کے شکل میں بھی پھیلتا رہے گا، مریدوں کی شکل میں بھی پھیلتا رہے گا، کیونکہ ان کے ایک عالم نہیں، انہوں نے بھی کئی مدرسے جہاں جا گئے مدرسہ قائم کیا۔
इतना मुश्किलाना तरीका, इतना मुश्किलाना अंदाज, अल्लाह, कि अगर कोई उनके करीब बैठकर उनकी बात सुने तो हाथ को तोड़ना लगे, कदमों का भरोसा लेने लगे। इतना मुश्किलाना अंदाज, ये दुनिया में मुश्किलाना अंदाज किसी को मिलता नहीं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल है कि परवरदिगार आलम के महबूबों का दिल इतना नर्म होता है कि उनसे मुश्किलाना अंदाज जारी होता रहता है। अपने अंदाज से उन्होंने सारे लोगों को कंट्रोल किया है, कहाँ कहाँ जाने वाले, कैसे कैसे भटकने वाले। अपने गांव में जो उन्होंने मदरसा कायम किया, अल्लाह अल्लाह, उस वक्त तो ऐसी हालत थी कि उनके मदरसे में दूसरे लोग जो गुस्ताखे रसूल थे, दुश्मन थे, वो लोग आकर के पखाना पेशाब कर दिया करते थे। लेकिन इनका सब्र, इनका तहम्मुल ऐसा रहा कि आज वो जामिया के शक्ल में नजर आ रहा है। जिस मकाम को लोग बुरा गंदगी फैलाने की कोशिश करते रहे, उस मकाम पे आज अनवार उलूम चमक रहा है। और उस फैजान हलीमी आज पूरे इलाके में भी फैल रहा है, उस मदरसे के जरिए से, जामिया के जरिए से। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो पीर और वो मुर्शिद अता फरमाया है कि दुनिया में जो हमें मिला आखिरत में भी हमें उनका फैज़ मिलता रहेगा और मिलेगा। और ये उन्होंने हम सबको इकट्ठा करके ये बता दिया है। आखिरी उनके यौम विलादत पे हम थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए और हमें गमज़दा नहीं होना, चूँकि जो अल्लाह के वली होते हैं ज़मीन पर होते हैं तो फैज़ देते रहते हैं, और ज़मीन में होते हैं तो भी फैज़ देते रहते हैं। तो हमें तो गमज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसों के मानने वाले हैं जिनके करीब गमों का भटकना ही नहीं होता। उन्होंने बताया था मुजीब अशरफ किबला साहब की बात, वो बात मुझे अभी तक याद है। बताया था कि जब उनकी यौम विलादत हुई तो उन्होंने कहा कि अब मैं 80 पर 4 साल का हो गया, अब इसके बाद मुझे जाना ही जाना है। हजरत ने भी उस बात का इकरार किया अपनी विलादत में। उनके सर पे जनाब सलीम साहब ने, अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे, इन्होंने अपने पीरों मुर्शिद की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, ज़रूर उनको उनकी खिदमत का फल इनको मिलता रहेगा। और जितने भी मुरीदीन हैं, अल्लाह के फजल करम से सारे मुरीदों को तो उनका फैज़ मिल ही रहा है और मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। क़यामत तक उनका फैज़ जारी रहेगा, सारी रहेगा। उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मेरे दिल को चुभी और मैं उसी वक्त से सोचने लगा। मुफ्ती मुजीब अशरफ किबला साहब की बात बताकर उन्होंने अपनी बात बताई कि अब मेरी आज ये यौम विलादत। उसके बाद फिर उन्होंने ये बात कही थी कि अब आइंदा अल्लाह जाने, लेकिन उन्होंने तमाम मुरीदों को, सबों को एक दर्स दिया था, सबक दिया था कि जो मैं पैगाम तुम लोगों को दिया, जिस बात पे तुम लोगों का इकरार कराया, तुम सब उस बात पे कायम रहना। उनकी एक एक बात उस वक्त की मुझे याद है कि जब वो अल्लाह अकबर अल-अमान वल हफीज़ परवरदिगार आलम उन्हें गरीक़ रहमत करे और मौला करीम उनके मरकत पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। अपना आखिरी वक्त उन्होंने बता दिया था इस विलादत पे, यौम विलादत पे, और उस वक्त से मेरे दिल को वो बात खटक रही थी। आखिर वो रमज़ान ऐसा आया कि दागे मुफारकत दे करके चले गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ व बरक़ात को हम सबों पे जारी और सारी रखे। क्योंकि आप तमामी हज़रात काफ़ी देर से सुन रहे हैं, मैं सिर्फ वली की विलादत बयान करने के लिए आप हज़रात के सामने थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि वक्त अब ऐसा है कि ज़्यादा बोलना भी नाज़े। काफ़ी अब उलमाए किराम से आप लोग सुन ही चुके हैं। मुफ्ती साहब किबला क्या है, वो तो रोशन सितारा है, उन्होंने अपनी रोशनी को बिखेर दिया। अब जो लोग भी उनकी शान में जो कुछ भी बोलेगा वो अपनी शान के लिए बोलेगा, अपनी शान के लिए। उनको तो अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा रोशन किया है कि आलम अरवाह में इकरार करके दुनिया में आ गए, और दुनिया में इकरार किए भी और इकरार कराए भी सारे लोगों से।
तो रोशन सितारा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि जो उन्होंने हम सबको सबक दिया, आखिरी वसीयत जो उन्होंने की थी, ख़ास तौर से उन्होंने ये कहा था कि मेरी इस बात को आप लोग याद रखो कि जो पैगाम मैंने आप हज़रात को दिया है, इस पैगाम को भुलाना मत। अहले सुन्नत वल जमात पे कायम रहना। परजस्ता उन्होंने यही बात कही थी, अहले सुन्नत वल जमात पे कायम रहना, जो मसलके आला हज़रत पे कायम रहना। और उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया था कि नमाज की पाबंदी करते रहना। यानी जो इकरार आखिरी अपनी यौम विलादत पे उन्होंने इकरार अपने मुरीदों से और सारे लोगों से कराया था, उसी वक्त से मुझे खटक रहा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, हमें तो उतना इल्म है नहीं कि मैं पहचान सकूं, लेकिन खटक के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ कर रहा था कि मौला करीम इनका साया हम सबों पे तादेर कायम रखे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था। परवरदिगार आलम को का इरादा ये था कि अभी तक तो उनसे लेते रहे, आ करके लेते रहे, अब उनकी बारगाह में जा करके लेते रहे। ये अल्लाह का इरादा था। अल्लाह तबारक व तआला ले गए। परवरदिगार आलम उनके फैज़ व बरक़ात को हम सबों पे जारी और सारी रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने के नाम हो सलाम शम्मे बदने हिदायत पे नाम हो सलाम हमारे नबी उनके हम उम्मती
غوثی اعظم پیارے عبد الحلیم اہل سنت کے آقا کے تارے عبد الحلیم جن سے راضی مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رل شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ ہمیں علم حق دے باق علم خدا دے واسطے صادق کا تصدق صادق الاسلام کرے رب راضی حقاضی اور رضا کے واسطے معروف و سری معروف دے دے خود سری دے حق میں مل جلے دے ماسما کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک تارک لگ واحد پیریا کے واسطے کل فرح کا صدیق قدم کو فرح دے حسن سعاد کل حسن ورغو سعید سعد کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری رکھ میں اٹھاؤ قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لو رزق رسلی رزق حسن بندے رزاق تاج اسفیاء کے واسطے ربی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے حیات دی محمد جافتا کے واسطے عرفان و علوم حمد حسنا و بہا علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے میری ابراہیم پر نار گلزار کرے بھیک دینا تابداری بادشاہ کے واسطے دل کو زیادے روئی ماں کو جمال شمسیہ مولا جمال آلیہ کے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے فضل اللہ سے سادہ کے واسطے برکات سے حق دے انتما کے واسطے اہل بیت آل محمد کے لیے شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے
کو اچھا تن کو سترا جان بالکل نور کر اچھارے شمس شدی بدر الملا کے واسطے دو جہاں میں خاتم عالی رسول اللہ کرے حضرت عالی رسول مقتدی کے واسطے نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے کل حسین احمد نورین کا کے واسطے عطا احمد رضائے احمد قلصل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشاعر یا بلا امبر رہے فرمان رحمہ مصطفیٰ کے حسن قلب علم علم زود تقوی العطا حضرت عبد الحلیم بیریا کے واسطے اور ایمان کی ضیا سے دل منور کر میرا مرشدی عبد الحلیم غازیہ کے واسطے دولت علم و حیا سے ہم کو مالا مال کر حضرت عبد الحلیم باصفا کے واسطے یا الہی عرض کرتا ہے سگے عبد الحلیم بخش دے ظلم و خطا اولیاء کے واسطے ابن آیا قدم عین علم و عمل عرف عافیت تسبیح نوا کے واسطے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میری دعوت کا لفظ کہتے ہوئے یہاں حاضر تشریف لائے۔ یہ ہمارے ایک شریف بھائی ہے ماشاءاللہ، اس دعوت کے لیے بہت ہی بھاگ دوڑ کرتے تھے، ان کا پرسوں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ سب ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں۔ یہاں اپارٹمنٹ سے بھی ایک دعا کے لیے آیا، کوئی خاتون ہے وہ بیمار ہے، علیل ہے ان کی طبیعت، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے فاتحہ کریں گے۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین خالق کائنات مولا کریم پروردگار عالم کریم کا سزا بند و نوازا۔ مولا کریم جو کچھ بھی ہم سبوں نے تلاوت قرآن پاک کی ہے، نعت پاک پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، واضح بیان کی، یا اللہ اس میں جس قسم کی غلطی کمی بیشی بھول چک ہو گئی ہو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یہ سب تیری بارگاہ میں نظر سے قبول فرما لو، اس کا ثواب آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار آقا کی بارگاہ میں کس پناہ میں نظر قبول فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ازواج مطہرات، منات مقدسات، شہداء کرام، رفقاء شہداء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح طیبہ کو نظر قبول فرما۔ الہ راغبین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام کی ارواح حسنہ کو نظر قبول فرما۔ مولا کریم تمام سلاسل کے بزرگان دین کی ارواح حسنہ کو نظر قبول فرما۔ مولا کریم خصوصاً حضرت پیر و مرشد مفتی عبد الحلیم صاحب اللہ کی بارگاہ میں پناہ و نظر قبول فرما۔ مولا کریم ان کے فیض و برکات کو ہم سبوں پہ عام فرما۔ یا اللہ ان کے فیض و برکات کو ہم سبوں پہ عام فرما۔ یا اللہ ان کے فیض و برکات کو ہم سبوں پہ عام فرما۔ مولا کریم ان کی قبر انور ہمیشہ ہمیشہ
रहमत और नूर की बरसात फरमा। परवरदिगार आलम अपना खास फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह इस महफिल के इनेकाद में जिन हजरात ने भी जिन जिन एतबार से दाम तेरा में कदम में सुखन है जिस एतबार से भी हिस्सा लिया है, मौला करीम सबों की नेक और जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह सबों की नेक और जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। मौला करीम मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के तमाम मुरीदीन नेक और जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। हम तमाम हाज़रीन की नेक और जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह हम सबों को एक होकर नेक होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को एक करते मौला करीम जिस तरह तूने हमें पीर और मुर्शिद एक अता फरमाया है, मौला करीम हमारे दिलों को भी उसी तरह एक होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाही रहम कर महबूब आज़म के वसीले से, इमामुल अंबिया शाहिद आलम के वसीले से, अता कर नूर सिद्दीक़ आज़म के वसीले से, ख़ताए माफ़ कर फारूक आज़म के वसीले से, हमें ज़ौक़ सखावत कर अता वस्मा के सदक़े में, शुजाअत दे बलाए रद हो हैदर के वसीले से, खुदा सिद्क़ व सफ़ा शर्म व हया ईमा की दौलत दे, हदीस मुस्तफ़ा और 30 पारूक के वसीले से, तेरे महबूब के दरबार में हो हाज़री या रब, शहीदी की ज़ियारत करने वालों के वसीले से, शिफा हर मर्ज़ से हो कौम मुस्लिम की मेरे मौला, शह बगदाद हज़रत गौसे आज़म के वसीले से, मिले पाकीज़ा रोज़ी गैब से हर एक मुस्लिम को, मुईनुद्दीन शह अजमेर ख्वाजा के वसीले से, चराग़ सुन्नियत रोशन रहे या रब क़यामत तक, इमाम अहमद रज़ा खान की किताबों के वसीले से। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। मौला करीम हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा आजिल अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला करीम जो मुसीबत ज़दा है उन्हें मुसीबतों से छुटकारा अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, आमीन को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह एलानात को सुन लिया कि हमारे पीर व मुर्शिद के छोटे शहजादे मुस्तफ़ा रज़ा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाअल्लाह आप सब इनसे मुसाफा करें, मुलाकात का शर्फ हासिल करें। दूसरा ये कि तेलुगु शिजरे जो है आए हुए हैं, जिन जिन को चाहिए वो तेलुगु शिजरे यहाँ रखे हुए हैं, यूनिस भाई से मुलाकात कर ले और वो तेलुगु शिजरे ले ले, अपने इलाके वालों के लिए अगर चाहिए तब भी ले लें। तीसरा एक ऐलान ये है कि यहाँ इलाके के हजरत के मुरीदीन का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो बराए मेहरबानी हमारे यूनुस भाई के पास आप जिस गांव से आए उसका आपका नंबर लिखा देंगे, तो इंशाल्लाह ये बाद में आपसे कांटेक्ट करके वहाँ जितने मुरीदीन हैं उनका इंशाल्लाह डेटा ले लेंगे आप लोगों से। बराए करम यूनुस भाई इंशाल्लाह उनसे मुलाकात कर ले और हजरत से भी मुलाकात करें। इंशाल्लाह आएंगे आप। صلى الله عليه وسلم
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم صلى